بتاؤ سرخ رنگ کے اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے پیدا ہو گئے؟ اس علم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود انسان۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دریائے علم میں سے ایک قطرہ ہے۔ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔ کس نے رات خواب دیکھا ہے؟ Dreams are roads that leads to unconsciousness۔ خود کو سامنے والے کے لیے ایک والد کے درجے پر اتار لیتا ہے اور اس کے دل میں ایسی ہی محبت ابھارتا ہے جو ایک بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگ اونٹ کو پکڑنے کے لیے دوڑے مگر اونٹ ان سے خوفزدہ ہو کر مزید دور بھاگا۔ اونٹ والا بولا، لوگو مجھے اور میرے اونٹ کو اکیلا چھوڑ دو۔ ہمارے پاس ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے اس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عرابی یعنی دیہاتی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری بیوی نے کالے رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے۔ یعنی وہ اپنی بیوی کے بارے میں شک کا شکار ہو رہا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں بہت سارے ہیں۔ فرمایا، کس رنگ کے ہیں؟ بولا، سرخ رنگ کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ کہا، جی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ اس جواب پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ سرخ رنگ کے اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے پیدا ہو گئے؟ عربی نے عرض کی، اس کی رگ نے اسے اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا، یعنی سرخ اونٹوں کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے باپ داداؤں میں بھی کوئی کالے رنگ کا رہا ہو اور اس کی رگ نے تمہارے بچے کو اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا، اس لیے بچہ اس کا ہم شکل ہو گیا ہے۔ ناظرین، سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اصلاح کرنے کا انداز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو نہ تو ڈانٹا، نہ اس کی بدگمانی پر سخت ملامت فرمائی، اور نہ ہی صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اپنی بیوی پر شک نہ کرو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھا، پھر اس کی عقل اور تجربے کے مطابق ایسی مثال دی جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یوں اس کی بدگمانی بھی دور ہو گئی، دل کو اطمینان بھی ملا، اور ایک خاندان ٹوٹنے سے بھی بچ گیا۔ یہی ایک ماہر نفسیات کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ انسان کی سوچ، احساسات اور ذہنی کیفیت کو سمجھ کر حل پیش کرتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بحیثیت ماہر نفسیات ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سائنس کی ایک شاخ ہے سائیکالوجی۔ اس علم میں انسان کے ذہن، رویوں، جذبات، احساسات اور سوچنے کے انداز کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس علم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود انسان۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسے باقاعدہ علم یونان کے مشہور فلاسفر ارسطو نے متعارف کروایا، اسی لیے اسے سائیکالوجی کا پہلا بانی کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں علوم کی طرح سائیکالوجی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے دریائے علم میں سے ایک قطرہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہی روح، نفس، ذات اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جس حسن و خوبی سے لوگوں کے دل و دماغ، روح اور نفس کی اصلاح فرمائی اور اس کے جتنے دیرپا اثرات معاشرے پر چھوڑے ہیں، ایسے نتائج لوگوں کی سائیکولوجیکل حالت سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔ الحمدللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اگلوں پچھلوں سب کے علوم عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر علوم کی طرح علم نفسیات کے بھی صرف ماہر ہی نہیں بلکہ ہادی اور رہنما بھی ہے، اور یہ حقیقت اس شخص پر روشن ہو جاتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور بعد کے معاشرے کا سائیکولوجیکل مطالعہ یعنی نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے ایک مردہ قوم کو زندہ کر دیا، کیسے ذات پات میں بٹے ہوئوں کو اخوت و بھائی چارے کے رشتے میں باندھ دیا، وہی لوگ کہ جن کے غضبناک جذبات کا نتیجہ سال ہا سال کی جنگوں کی شکل میں نکلتا تھا، انہیں عدل و انصاف کا پیکر بنایا، اور وہ جن کا مقصد صرف کمانا، کھانا اور لڑنا تھا، انہیں ایک عالمگیر مقصد
عطا فرما دیا۔ ناظرین، بطور ماہر نفسیات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ خوابوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خواب سننا اور ان کی تعبیر بتانا آپ کے معمولات کا حصہ تھا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد ہماری جانب رخ کرتے اور فرماتے، کس نے رات خواب دیکھا ہے؟ پھر جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کر دیتا تھا۔ اس ادائے نبوی کی یقیناً بہت حکمتیں ہوں گی، البتہ اس میں ایک سائیکولوجیکل پہلو بھی ہے۔ ماڈرن سائیکولوجی کا ماننا ہے کہ کسی انسان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کا پورا انحصار اس کے لاشعور پر ہوتا ہے، اور یہ لاشعور کا کوئی الجھاؤ ہی ہوتا ہے جو کسی نفسیاتی مرض کی صورت میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اور کسی کے بھی لاشعور کو جانچنے کے لیے اس کے خواب کو سمجھنا، ڈریم انالیسس، ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک ماہر نفسیات کہتا ہے، ڈریمز آر روڈز دیٹ لیڈز ٹو انکانشیسنس، یعنی خواب ایسی شاہراہیں ہیں، راستے ہیں جو لاشعور میں جاتے ہیں۔ جدید سائیکولوجی میں ایک طریقہ علاج انتقالیت، ٹرانسفیرنس ہے۔ انتقالیت کا معنی ہے ڈھلنا۔ اس نفسیاتی طریقہ علاج میں معالج یعنی علاج کرنے والا سامنے والے کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ مثلا خود کو سامنے والے کے لیے ایک والد کے درجے پر اتار لیتا ہے اور اس کے دل میں ایسی ہی محبت ابھارتا ہے جو ایک بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اسی جذباتی لگاؤ کے ذریعے سامنے والے کی سائیکولوجیکل حالت تبدیل کر کے اسے پازیٹیو بنا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی میں اس انداز سے اصلاح کرنے کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی دیہات سے تعلق رکھنے والا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے مدد چاہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مدد فرمائی، اسے کچھ عطا فرمایا اور پھر پوچھا، کیا میں نے تم سے بھلائی کی؟ اعرابی بولا، نہیں، نہ آپ نے بھلائی کی، نہ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ صحابہ کرام کو اس کی اس گستاخی پر بہت غصہ آیا اور کچھ تو اس کی طرف لپکے بھی، مگر پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا۔ پھر کچھ دیر بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر تشریف لے گئے تو اس اعرابی کو بھی اپنے گھر بلا لیا۔ وہ پیارے آقا علیہ السلام کے گھر پر آیا، آپ نے اس کے ساتھ باتیں کی، پھر اسے اور بھی کچھ عطا فرمایا۔ پھر پوچھا، کیا میں نے تم سے بھلائی کی؟ اعرابی بولا، جی ہاں، آپ نے بھلائی کی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے اس عمل کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اظہار فرمایا کہ اعرابی نے اپنے جملوں سے رجوع کر لیا ہے اور اب یہ ہم سے خوش ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کا اونٹ اس سے بھاگ گیا ہو۔ لوگ اونٹ کو پکڑنے کے لیے دوڑے مگر اونٹ ان سے خوفزدہ ہو کر مزید دور بھاگا۔ اونٹ والا بولا، لوگوں، مجھے اور میرے اونٹ کو اکیلا چھوڑ دو، میں اس پر زیادہ نرم ہوں اور اسے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر اس نے اچھے طریقے سے اونٹ کو اپنی طرف بلایا تو اونٹ گردن جھکا کے آ گیا۔ ناظرین، کسی بھی سائیکولوجیکل پرابلم کی بنیاد کوئی سوچ، فکر یا نظریہ ہوتا ہے جو مریض کے دماغ میں رچ بس جاتا ہے اور مریض اس کو حرف آخر قرار دے دیتا ہے۔ مثلا کوئی شخص لوگوں کے سامنے بولنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، اس جھجک کے پیچھے ضرور کوئی سانحہ ہوگا۔ مثلا بچپن میں کبھی اس نے تقریر کی ہوگی اور لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوگا، یہ ٹراما ہوتا ہے ناظرین۔ یا اس نے کسی کا مذاق بنتے دیکھا ہوگا، پھر اس نے خود سے مذاق بننے کی کیفیت کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس کی تصویر بنائی ہوگی۔ ایسی صورت میں ایک ماہر سائیکولوجسٹ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار، عمل یا قول سے مریض کو کوئی مضبوط دوسری وجہ دے۔ جب یہ دوسری مضبوط وجہ پہلے والی منفی سوچ کی، نیگیٹو اپروچ کی جگہ لے لے گی تو مریض خود ہی صحت مند ہو جائے گا۔ اور اس طریقہ علاج میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو معالج ہوتا ہے، مریض کا مسئلہ ہی ختم نہیں کرتا بلکہ اس کی جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے اس کو پازیٹیو میں بدل دیتا ہے۔ غلط عادت کی جگہ اچھی عادت، برے کردار کی جگہ اچھے کردار کو رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت میں اس طریقہ علاج کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فائنینشیل کنڈیشن بہت کمزور تھی، وہ ایک دن پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدد کا سوال کیا۔ انہوں نے سوال اگرچہ مالی امداد کا کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیفیت و ضروریات اور ان کی نفسیات کا اندازہ کر کے بہتر حل ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ صحابی نے عرض کی، ہمارے پاس ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے، اس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ صحابی گھر گئے اور چٹائی اٹھائی، پیالہ ہاتھ میں لیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے جو یہ چیزیں خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میں 1 درہم چاندی کے سکے کے بدلے خریدتا ہوں۔ فرمایا، کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت لگائے؟ دوسرے صحابی نے عرض کی، حضور میں 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ نبی پاک نے دونوں چیزیں ان صحابی کو دے دی، 2 درہم وصول فرمائے اور ان چیزوں کے اصل مالک کو
درہم دے کر فرمایا بازار جاؤ، 1 درہم کا غلہ یعنی کھانے پینے کا سامان لاؤ اور گھر پہنچاؤ، جبکہ دوسرے درہم کی کلاڑی خریدو اور میرے پاس لے آؤ۔ صحابی نے حکم پر عمل کیا، پھر کلاڑی خرید کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے کلاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈالا، پھر انصاری صحابی کو دیا اور فرمایا جنگل میں جاؤ، اس سے لکڑیاں کاٹو اور پھر لکڑیوں کو بازار میں بیچو، اور اب 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ انصاری صحابی نے کلاڑی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گئے۔ 15 دن گزر گئے۔ 15 دن بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہت بہتر ہے کہ تم سوال کرو، اور وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے۔ ناظرین، خود کو بیکار یا دوسروں کا محتاج سمجھ لینا، اپنی صلاحیتوں کو سمجھ ہی نہ پانا شاید سب سے بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو قوموں کو غلام بننے اور غلام رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس وقت ایک ماہر سائیکولوجسٹ کی بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو یہ باور کروا دے کہ تم بیکار نہیں بلکہ قدرت کا شاہکار ہو۔ اور انصاری صحابی کی حالت ملاحظہ فرما کر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ معاشی مسائل کا حل مالی امداد نہیں بلکہ محنت ہے۔ ناظرین، یہ چند مثالیں اس وسیع سمندر کا محض ایک قطرہ ہیں جسے ہم آج مختلف ناموں سے پکارتے ہیں: کوگنیٹو ریفریمنگ، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، سیلف ایفیشنسی، ڈریم انالیسس، ایمپیتھیٹک پرسویشن۔ اور یہ سب اصول ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و عمل میں 1400 سال پہلے ہی مکمل شکل میں موجود تھے، بغیر کسی کتاب اور ٹریننگ کے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ علیہ السلام کا علم رب کی عنایت تھی اور آج کا علم صدیوں کے مشاہدے اور تجربے کا نچوڑ ہے۔ اور یہی تو شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جبھی تو کہا جاتا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔